میور جانی آفیشیل ہمارے اس منچ پر میں عارف عالم آپ تمام کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ موجودہ وقت میں جب نفرت کی سیاست اپنی چرم سیما پر ہے اور لوگوں کے بیچ بھائی چارے کا جو ماحول تھا اس کے بیچ کی جو کھائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن احمد آباد کے ایک ایسے بزرگ کی آج کہانی آپ کو دکھانے والے ہیں جو اس کھائی کو لگاتار پاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احمد آباد کے وقار احمد صدیقی لمبے وقت سے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی بات چیت آپ لوگ کریے آپس میں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک بہت عمدہ اور ایک واحد کتاب دی جو میری زندگی میں روشنی کے لیے کافی ہے۔ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھانے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منصورہ بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تقصیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا۔ یہ تین 2018 سے میں یہ قرآن بانٹتا ہوں 4 زبانوں میں، گجراتی، اردو اور انگریزی، ہندی میں، اور میری پینشن جو ہے قریب 30-35 ہزار ہر مہینے میں اچھے نیک کام میں استعمال کرتا ہوں۔ اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ ایک وقت اپنا کیسا تھا، میں نے تمہیں بہت دیا ہے، اب میں اپنی قوم اور ملک کے لیے باہر نکل آیا اور اپنے یہ رقم اچھے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ جی ابھی تک میں ایسے یہ پاکٹ سائز میں 6000 کے قریب بانٹ چکا ہوں، اور اب میں تفسیر دینا بھی شروع کر رہا ہوں۔ یہ صرف ترجمہ ہے، اور میں نے 2023 میں جب نیا سال آیا دیوالی کے بعد، میں نے امت شاہ صاحب کو بھی جا کر دیا گجراتی میں، اور یہ کہا یہ ایشوریہ گرنتھ ہے، آسمانی گرنتھ ہے، آپ اس کو گجراتی میں ہے، آپ پڑھنا، اس میں ایک بھی لفظ نفرت کا ہو تو بتانا۔ تو انہوں نے کہا کہ شو بات کرو جو، میں نے کہا اندر ایک بھی لفظ نفرت، ایشور بھی نہیں چاہتا کہ نفرت نہیں کرے ہم۔ یہ میرا کام جو تھا دعوت دینے کا، میں ایک دعوت دے کر آیا تھا۔ وقار احمد صدیقی عمر کے اس پڑاؤ میں جب لوگ آرام سے زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں، اس وقت اپنے پینشن کے پیسوں سے نیک کام کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ ہندو مسلم کے ساتھ ہی ساتھ انیہ دھرم کے ماننے والے لوگوں کو بھی فری میں قرآن دے رہے ہیں۔ وہ ابھی تک 6000 سے زیادہ لوگوں کو قرآن کا تحفہ دے چکے ہیں۔ اس پورے پیغام کو لے کر وہ کیا کچھ کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ میں سب کو سمجھاتا ہوں کہ نفرتیں بوئے تو اس بات کا رکھنا ہے خیال، نفرتیں بوئے تو اس بات کا رکھنا ہے خیال، کل یہ ورثہ تیری قوم میں آ جائے گا، کل یہ ورثہ تیری قوم میں آ جائے گا، ایسا کچھ ہے۔ تو نفرتیں تو چاہے ہم کہیں بھی، ارے وہ غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں، ایشور کو پسند نہیں، لہذا میں کرنی نہیں چاہیے، اس سے بجائے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ہندو بھائیوں کو کہتا ہوں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہو، اگر آپ 80% ہو اور ہم 20% ہے تو آپ ملٹیپلائی کرو اس کو، 80 ملٹیپلائی 20 تو 1600 ہو جائیں گے، لیکن آپ اگر بھاگا کار کرو گے تو 4 ہی رہ جائیں گے۔ تو کوشش کرو، جب ہی تو ہم وشو گرو بنیں گے جب ہم 1600 ہوں گے۔ یہ بھی میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں، ہندو بھائیوں سے، اور میں نے جو قرآن دیے اسے ہندو بھائیوں کو بھی زیادہ تر دیے، اور اچھے اچھے لوگوں کو دیے۔ اسے پڑھو، پرکاش نو شاہ، اپنے وہ بھوین کچھی وغیرہ، سب بڑے بڑے رائٹروں کو دے کر آیا کہ بھائی یہ قرآن ہے، آپ پڑھیے دیکھیے۔ ایک پنڈیا صاحب کو جب میں نے دیا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دیکھو بھائی وہ ان کو مت دینا، وہ RSS کا آدمی ہے، سادھنا کے آدمی ہے، تو میں نے کہا نہیں، ان کو ہم پہلے دیں گے۔ تو پتا چلا کہ آتما میں ان کی اسپیچ ہے 2-4 دن کے بعد ہی، تو میں آتما حیدرآباد ٹیکسٹائل میل ایسوسیشن، وہاں جب میں گیا بڑی اچھی اسپیچ دی۔ جب پروگرام پورا ہوا ان کا تو میں نے کہا، چائے بسکٹ کھا رہے تھے، میں نے کہا سر میرے پاس ایک گفٹ ہے، آپ نے اچھی تقریر کی،
تو میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. بولے کیا؟ تو میں نے بولا قرآن گجراتی میں. تو بولا آپ نے؟ تو جب میں بھاگ کر تھیلی لینے کے لیے گیا، تھیلی میں تھے، تو وہ اپنا ہاتھ ایسے صاف کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاک صاف ہوگا جب یہ ہاتھ لگانا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوتر چیز ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ صاف پاک کرنے چاہیے. وہ خود ایسے ہی کر رہے تھے. اور مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنار چھو، تمہارے ہاتھ اوپر چھے، وہ لینا چھو. اس طرح سے انہوں نے میرے سے لیا تھا، جو مجھے بہت 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 اچھا لگا. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ جو قرآن کے سندیش ہیں اس کو عام لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، یا پھر مسجد کے ممبر سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ تو صرف مسلمانوں کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے غیر مسلم یا دوسرے انیہ سمدائے کے جو لوگ ہیں ان تک یہ میسج جائے گا، تو اس پیغام کو عام کیا جائے. ہاں، میں اس کے لیے ابھی ایک کوشش میں ہوں، اور انشاءاللہ اب کبھی موقع ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں قرآن کی بہت ساری باتیں جو مجھے بہت زیادہ اپیل کر گئی کہ اگر آپ مطلب نہیں کریں گے، اندر ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی ایک قوم ایسی آئے گی کہ جو جانوروں جیسی ہو، بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہوگی. وہ میں پڑھ کے جھٹک گیا. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں 5 ارکان ہی بتایا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیے، روزہ نماز حج، پکے مسلمان، سیدھے آپ جنت پہ جائیں گے. غلط بات. 6واں جو ہے قرآن بھی آپ پر فرض ہے، اس کی ایک ایک بات آپ پر فرض ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ پر اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. لہذا نصرت نہیں آئے گی، لہذا دیکھ لو کیا حال ہے چاروں تو ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. وقار احمد صدیقی اس موقع پر مسلم سمدائے کے لوگوں پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کا جو پیغام تھا اسے مسلم سمدائے کے لوگ ہی بھول چکے ہیں، اسی لیے آج قرآن کے پیغام کو ایک بار پھر سے عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایشوریہ کتاب میں کیا کچھ کہا گیا ہے اسے لوگوں کے بیچ بھی پہنچانے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں ایک لمبے وقت سے اس پروگرام کو کرتے آ رہا ہوں. بس ہم نے اس کو جلان میں رکھ کے اوپر رکھ دیا، اونچائی بس رکھ دیا ہے. وہ ایک ہدایت نامہ ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہدایت کیا دی اللہ نے. ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم تو عربی میں پڑھا لے کے رکھ دیا. کوئی بھی کتاب آج تک بتاؤ کہ جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، سمجھ کر ہی پڑھی جاتی ہے. اور ہم نے اتنی بڑی کتاب جو اللہ نے وحی کے ذریعے آئی، پیغمبر کے زبان سے آئی، اس کی ہم نے یہ دردشا کر رکھی ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ مطلب قرآن پڑھیں، چاہے آپ عربی متن نہ پڑھیں، ترجمہ نہ پڑھیں، آپ اس کی جو مسلک سے آپ کا تعلق ہو اس کی تفسیر پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں یہ اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیا اس کا مطلوب انسان کیا ہے، وہ کیسا مطلوب انسان چاہتے ہیں. اور جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن ایک ایسی تدبر کی کتاب ہے کہ آپ جتنی بار پڑھو گے اتنا ہی اچھا آئے گا، اتنا ہی مزہ آئے گا، اتنا ہی آپ گہرائی سے اندر ہوتے جاؤ گے. اس موقع پر ڈاکٹر شنکر دیال شرما کی قرآن پر لکھی گئی کویتا کو دہرائی جا سکتی ہے. عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھانے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا. زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منصورہ بنا دیا. جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ تھما دیا. تقسیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا. اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس خبر کو اپنے دوستوں کے ساتھ ساجھا ضرور کریں.